السلام علیکم۔ کبھی کبھی ایک تیر سے دو شکار کھیلنے والا اچانک ہی کہیں ایک تیروں کا شکار ہو کر کسی بے بس پنچھی کے مانند پر پڑھاتا رہ جاتا ہے، مگر افسوس اڑ نہیں پاتا۔ گویا حد سے زیادہ ہوشیاری دکھانے والا بالآخر اپنی حد کے نشان تک کھو بیٹھتا ہے اور دوسرے اپنی حد میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ اب ایسے میں وہ بیچارہ کرے تو کیا کرے؟ ان حالات میں مرزا امجد بیگ کو ہی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کسی کی حد کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک عدالت سے نکل کر دوسری کی طرف جا رہا تھا کہ ایک سناشا چہرے کو دیکھ کر رکنا پڑا۔ قربان شاہ نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور میری جانب بھی بڑھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ہمراہ ایک برقع پوش عورت بھی تھی۔ قریب آنے پر ہم نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ قربان شاہ نے مجھ سے بڑا گرم جوش مصافحہ کیا تھا، جبکہ مذکورہ برقع پوش عورت نے سر کے اثبات جنبش پر ہی اکتفا کیا تھا۔ میں نے قربان شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اور شاہ جی، کیا حال چال ہے؟ آج عدالت میں خیریت تو ہے نا؟ بات ختم کرتے ہی میں نے برقع پوش خاتون کا سر تا پا تنقیدی جائزہ لیا۔ قربان شاہ میرے سوال کے جواب میں بولا، بیگ صاحب، میں کافی دیر سے آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے آپ نظر آ گئے۔ خیریت تو ہے نا؟ میں نے ایک مرتبہ پھر مذکورہ خاتون پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد قربان شاہ سے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے جناب، وہ اپنی ہمراہی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اس وقت آپ بڑی جلدی میں نظر آ رہے ہیں، یہاں کھڑے کھڑے تفصیلی بات نہیں ہو سکے گی۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، شاہ جی، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، میں واقعی بہت جلدی میں ہوں۔ پھر میں نے برقع پوش خاتون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، غالباً آپ اس بی بی کا کوئی مسئلہ لے کر میرے پاس آئے ہیں۔ جی جی ہاں۔ قربان شاہ نے جلدی سے سر کو اس بات جنبش دی، اس بیچاری دکھ کی ماری کا نام آمنہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر رسٹ واچ کا جائزہ لیا اور قربان شاہ سے پوچھا، آپ نے یقیناً میرا دفتر تو دیکھ رکھا ہے؟ جی بیگ صاحب، میں وہاں کئی بار آپ سے ملنے آ چکا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وہ یہاں قریب ہی تو ہے، بس تو پھر آپ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد میرے دفتر آ جائیں۔ میں بھی ایک آج ضروری کام نپٹانے کے بعد دفتر پہنچ رہا ہوں۔ وہ مجھے سلام کر کے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے متعلقہ عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ قربان شاہ سے میری شناسائی کو لگ بھگ 8 سال گزر گئے تھے۔ وہ ایک ہمہ گیر شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو بیک وقت کئی کاموں میں ٹانگ پھنسائے رکھتے ہیں۔ قربان شاہ بنیادی طور پر ایک ایسے محکمے میں ملازم تھا جہاں وہ اپنی مرضی اور سہولت سے جایا کرتا تھا۔ البتہ اپنے اثر و رسوخ کے طفیل وہ پورے مہینے کی تنخواہ اٹھا لیا کرتا تھا۔ اس شاہی نوکری کے علاوہ وہ اسٹیٹ کے کاروبار میں بھی گھٹنے گھٹنے گھسا ہوا تھا۔ اس نے باقاعدہ کوئی اسٹیٹ ایجنسی نہیں بنا رکھی تھی، بلکہ مختلف ایجنسیوں کے لیے وہ چلتے پھرتے بزنس لایا کرتا تھا اور پارٹیوں کو ملانے کے بعد اپنا کمیشن کھڑا کر کے ایک طرف ہو جایا کرتا تھا۔ قربان شاہ کا پسندیدہ شوق سماجی سرگرمیاں تھیں۔ آج کی طرح 40 سال پہلے این جی اوز وغیرہ کا اتنا عام رواج نہیں تھا، لیکن بعض لوگ سماج سدھار کے نام پر اسی نوعیت کے کام تب بھی کرتے رہتے تھے۔ قربان شاہ کو آپ ایک سماجی کارکن بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں جلدی سے اپنی مطلوبہ عدالت میں پہنچا تو وہاں کے حالات میری توقع کے عین مطابق تھے۔ یہ جائیداد کے حوالے سے ایک کیس تھا۔ والد کے انتقال کے بعد 4 بھائیوں کے بیچ ایک عظیم الشان تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ چاروں اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے دکھائی دیتے تھے۔ اپنے اختتامی مراحل میں یہ کیس بری طرح الجھ گیا تھا اور کسی نہ کسی سبب بغیر کسی عدالتی کارروائی کے جج کو اگلی تاریخ کا اعلان کرنا پڑا تھا۔ میں آج کے لیے بھی ایسی ہی امید کر رہا تھا، اور جب میں عدالت کے کمرے میں پہنچا تو ہوا بھی ایسا ہی۔ جس فریق کی آج عدالت میں موجودگی ناگزیر تھی وہی غائب تھا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ عدالتی بکھیڑوں سے فارغ ہونے کے بعد میں عموماً ایک مخصوص ریسٹورنٹ میں لنچ کے لیے جایا کرتا تھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے دفتر پہنچ جاتا تھا۔ بیشتر قارئین کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا آفس سٹی کوٹ ہی کے علاقے میں ایک کثیر المنزلہ عمارت میں ہے۔ مذکورہ عمارت میں زیادہ تر وکلاء اور قانون سے متعلق لوگوں کے دفاتر ہیں۔ آپ اس بلڈنگ کو ایڈوکیٹس کی سپر مارکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں کھا پی کر اپنے دفتر پہنچا تو قربان شاہ آمنہ کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھا۔
میں نے فوراً انہیں اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ رسمی الیکس سلیکٹ تو عدالت کے برآمدے میں ہو چکی تھی۔ میں نے براہ راست اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، فرمائیں شاہ جی، ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ نہ ٹھنڈا اور نہ ہی گرم بیگ صاحب، وہ سادگی سے بولا۔ بس آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اس بار میں الیکشن میں ضرور کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کے حق میں یہ دعا تو میں آپ کے کہے بغیر بھی کرتا رہتا ہوں شاہ جی، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ تو لینا ہی پڑے گا۔ آپ یقین کریں، آپ کے دفتر میں قدم رکھنے سے پہلے ہم نے ایک ریسٹورنٹ میں لائٹ ریفریشمنٹ بھی کیا ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اب بالکل گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں کبھی انکار نہ کرتا۔ اوکے، آپ نے کہا، اور میں نے آپ کی بات کا یقین کر لیا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے قربان شاہ سے استفسار کیا، اس بی بی کا کیا مسئلہ ہے؟ آمنہ نامی وہ عورت جب عدالت کے کمرے میں مجھ سے ملی تھی تو وہ مکمل برقعے کے اندر چھپی ہوئی تھی، لیکن اب اس نے نقاب الٹ دیا تھا اور بڑی امید بھری نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ قربان شاہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، آمنہ کے شوہر ریاض کو پولیس نے پکڑ کر تھانے میں بند کر رکھا ہے اور یہ اسی کی رہائی کے سلسلے میں آپ سے ملنے آئی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اپنے مخصوص انداز میں بات مکمل کرتے ہوئے بولا، یہ بیچاری کیا آئی ہے، بلکہ میں اسے پکڑ کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس قسم کے معاملات میں کسی قابل وکیل کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آمنہ ادھر ہی میرے علاقے شانی اور رنگی میں رہتی ہے، میرے پاس فریاد لے کر پہنچی تھی۔ میں نے اس کی بپتا سنی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا شوہر ریاض ایک سنگین نوعیت کے معاملے میں پھنس چکا ہے، جس کو چھڑانے کے لیے کسی ماہر وکیل کو ہاتھ پاؤں مارنا ہوں گے۔ تو میں آمنہ کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ آمنہ نامی اس مصیبت زدہ عورت کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ صحت اور ناک نقشہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا عموماً غریب گھرانوں کی عورتوں کا ہوتا ہے۔ شوہر کی گرفتاری نے اسے بے حد پریشان کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے ویرانی چھلکتی تھی۔ میں نے براہ راست اسے مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، آمنہ، پولیس نے تمہارے شوہر کو کب گرفتار کیا ہے؟ جی 4 دن پہلے، وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ 4 دن پہلے؟ میں نے اسی کے الفاظ کو دہراتے ہوئے ٹیبل کیلنڈر کی طرف دیکھا۔ آج 17 اکتوبر کی تاریخ تھی۔ اس کا مطلب تھا پولیس نے ریاض کو 13 اکتوبر کو گرفتار کیا تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 13 اکتوبر جمعرات کو؟ جی، اس نے اس باتی جنبش دی، جمعرات کو شام میں۔ پولیس نے تمہارے شوہر کو کس چکر میں گرفتار کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا یہ مطلب ہے کہ ریاض پر کیا الزام عائد کیا گیا ہے؟ آمنہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے قربان شاہ کی طرف دیکھنے لگی، اور اس دیکھنے میں امداد طلبی کے تاثرات نمایاں تھے۔ چنانچہ قربان شاہ فوراً اس کی مدد کو لپکا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بیگ صاحب، اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آمنہ کا شوہر ریاض ایک ڈرائیور ہے اور وہ ایک ویگن چلاتا ہے۔ 13 اکتوبر کی دوپہر میں اس ویگن نے ایک موٹر سائیکل سوار کو بری طرح کچل ڈالا تھا۔ موٹر سائیکل کا تو جو حشر ہونا تھا سو ہوا، لیکن اس ایکسیڈنٹ کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ اس کی کھوپڑی سڑک سے ٹکرا کر اس بری طرح چڑکی کہ بھیجا اندر سے نکل کر سڑک پر پھیل گیا تھا۔ اس ویگن کو چونکہ ریاض چلا رہا تھا، اس لیے نوجوان کے قتل کے الزام میں پولیس نے ریاض کو گرفتار کر لیا۔ قربان شاہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اگلے روز پولیس نے ریاض کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا اور اب وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سانس کو ہموار کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے استفسار کیا، ہے نا یہی بات؟ آپ کا اندازہ کافی حد تک درست ہے بیگ صاحب، قربان شاہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کافی حد تک؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا شاہ جی؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے کافی حد تک کے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ آپ کے قائم کردہ اندازے میں ایک بات درست نہیں۔ کون سی بات؟ میری دلچسپی دو چند ہو گئی۔ شے کے ایکسیڈنٹ کے وقت ریاض وہ ویگن چلا رہا تھا؟ قربان شاہ نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ کیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اگر ریاض حادثے کے وقت وہ ویگن نہیں چلا رہا تھا تو پھر پولیس نے اسے نوجوان کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے گرفتار کیوں کیا؟ یہی تو اس کیس کا پیچ ہے بیگ صاحب۔
وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، جسے کھول کر آپ نے آمنہ کے شوہر کو اس مصیبت سے نجات دلانا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور گمبھیر لہجے میں کہا، میں تو اس پیچ کو کھولنے کے لیے اسکرو ڈرائیور بعد میں اٹھاؤں گا۔ پہلے آپ بیان کریں کہ اس کیس کے حوالے سے آپ کو کیا کچھ معلوم ہے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور مجھے بتانے لگا۔ قربان شاہ اور ملزم ریاض کی بیوی کی زبانی مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں، میں یہاں پر ان کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ اس کیس کا ملزم ریاض ڈرائیور اپنی فیملی کے ساتھ اورنگی کے علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی اور آمنہ کی صرف ایک ہی اولاد تھی، 6 سالہ بیٹا فیاض، جو کلاس 2 میں پڑھتا تھا۔ ڈرائیونگ ریاض کا پیشہ تھا اور ان دنوں وہ ایک ایسی ویگن چلا رہا تھا جو نارتھ کراچی سے ٹاور تک چلتی تھی۔ اس ویگن کا نمبر وغیرہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس روٹ پر ریاض کے ساتھ دوسرا ڈرائیور داؤد چلایا کرتا تھا، جس کی رہائش گجر نالہ کے قریب تھی۔ صبح 5 بجے سے لے کر سپہر 2 بجے تک ریاض کو ویگن چلانا ہوتی تھی اور سپہر 2 بجے سے رات 1-1:30 بجے تک داؤد ویگن کو ڈرائیو کرتا تھا۔ اس کے بعد لگ بھگ 4 گھنٹے ویگن کو ریسٹ دیا جاتا تھا۔ ڈرائیوروں کی طرح کنڈکٹرز وغیرہ کی بھی 2 شفٹیں تھیں، جن کی ٹائمنگ ان کی سہولت کے مطابق سیٹ تھیں۔ ریاض کے ساتھ عموماً مصدق اور داؤد کے ساتھ امیر جان ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں میں ڈیوٹی کی تبدیلی بھی انہی کی سہولت سے طے تھی۔ ویگن کے مالک کو صرف اس بات سے غرض تھی کہ صبح 5 بجے سے آدھی رات تک ویگن کو سڑک پر موجود رہ کر سواریاں ڈھونا ہے اور نوٹ جمع کرنا ہے۔ لگ بھگ 40 سال پہلے آج کی طرح سڑکوں پر اتنا زیادہ رش نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی مسافر بردار گاڑیوں اور ویگنوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھنے کو ملتی تھی۔ آج کل تو بعض روٹ کی ویگنیں پوری رات بھی سڑکوں پر رواں دواں رہتی ہیں۔ جن دنوں کا یہ واقعہ ہے، ریاض کی ڈیوٹی دن کی ہوا کرتی تھی۔ وہ صبح 5 بجے ویگن کی سیٹ پر بیٹھتا اور سپہر 2 بجے داؤد اس کی ڈیوٹی سنبھال لیا کرتا۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ 5 بجے اور 2 بجے وغیرہ کوئی بلٹ ٹرین والی ٹائمنگ نہیں ہے، بلکہ ان میں 15-20 منٹ یا کبھی کبھی آدھے پونے گھنٹے کا فرق بھی آ جاتا تھا۔ وہ چاروں انڈرسٹینڈنگ سے چلتے تھے اور ان کے کام میں کبھی پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وقوعہ کے روز یعنی 13 اکتوبر کی سپہر 2 بجے ریاض نے پیٹرول پمپ کے سٹاپ پر ویگن داؤد کے حوالے کی اور ایک گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر اورنگی کی جانب روانہ ہو گیا۔ داؤد کا گھر، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا ہے، گجر نالے کے قریب ہی تھا۔ وہ پیدل چلتے ہوئے پیٹرول پمپ کے سٹاپ تک آ جاتا اور عموماً وہ یہیں سے ریاض سے ویگن لے لیا کرتا تھا۔ ریاض نے گھر پہنچ کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا، جو اس کا معمول تھا۔ وہ 1-1.5 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد اٹھتا، اپنے بیٹے سے تھوڑی گپ شپ لگاتا، اس کے بعد بیوی کا بتایا ہوا سودا سلف لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا۔ ریاض کے زیادہ دوست نہیں تھے اور نہ ہی وہ دوستیاں پالنے کا عادی تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ رات کو جلد سو جانے کا بھی عادی تھا تاکہ صبح جلدی اٹھ سکے اور ڈیوٹی کا آغاز کر سکے۔ 13 اکتوبر کو ریاض نے سودا سلف بیوی کے حوالے کرنے کے بعد کہا، آمنہ، ابھی سورج غروب ہونے میں کافی ٹائم ہے، مجھے بال کٹوانا ہے، حجام کی دکان تک جا رہا ہوں، نمبر میں آتے ہوئے لے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، آمنہ نے سرسری انداز میں کہا، تمہیں آ کر نہانا بھی ہوگا جب تک میں کھانا بناتی ہوں۔ ریاض گھر سے نکل کر حجام کی دکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ ریاض کو گھر سے نکلے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پتہ نہیں کون ہے، آمنہ نے بڑبڑاہٹ امیز انداز میں کہا، پھر اپنے بیٹے کو آواز دی، ریاض دیکھو ذرا، باہر کون آیا ہے، کتنی زور سے دروازہ بجا رہا ہے۔ وہ دستک واقعی اتنی تیز تھی کہ آمنہ کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا جا چکا تھا۔ وہ کام چھوڑ کر کچن سے باہر نکلی اور ایک مرتبہ پھر بیٹے کو آواز دی، ریاض۔ ریاض گھر کے اندر موجود نہیں تھا، ورنہ اب تک وہ لپک کر جاتا اور دروازہ کھل چکا ہوتا۔ وہ غالباً کھیلنے کودنے کے لیے ادھر ادھر نکل گیا تھا۔ جب تک آمنہ دروازے پر پہنچ کر اسے کھولتی، ایک مرتبہ پھر بڑے وحشیانہ انداز میں دروازہ دھڑدھڑایا جا چکا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ محسوس کر چکی تھی کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا گڑبڑ، وہ اس تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ دروازہ کھولا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔
2-3 وردی پوش افراد دروازے کے باہر موجود تھے۔ ان کے عقب میں چند محلے والے بھی نظر آ رہے تھے۔ پولیس! بے سختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ریاض ڈرائیور کو باہر بھیجو۔ ان دونوں میں سے نسبتاً سینئر پولیس والے نے درست لہجے میں کہا۔ پولیس والوں کو بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ دیکھ کر آمنہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے ذرا دھیمی آواز میں پوچھا، ریاض سے آپ کو کیا کام ہے؟ آج تک پولیس ان کے دروازے پر نہیں آئی تھی۔ اس صورتحال نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس کے لنگڑے استفسار پر پولیس والے نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا، کام اسی کو بتائیں گے۔ تم اسے باہر بھیجتی ہو یا ہم اندر آئیں؟ ریاض اس وقت گھر میں نہیں ہے، آمنہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ دونوں پولیس والوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر جو سینئر سب انسپیکٹر تھا اس نے آمنہ سے پوچھا، تم اس کی کیا لگتی ہو؟ وہاں موجود لوگوں میں سے ایک بول اٹھا، صاحب، آمنہ ریاض کی بیوی ہے۔ ہاں آمنہ، سب انسپیکٹر نے براہ راست آمنہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہارا شوہر گھر میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ کدھر گیا ہے؟ وہ بال کٹوانے نائی کی دکان تک گیا ہے۔ آمنہ نے بتایا، ہمیں چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہو؟ سب انسپیکٹر کے ساتھی کانسٹیبل نے گھور کر آمنہ کی طرف دیکھا۔ میں کیوں چکر دوں گی؟ آمنہ نے کمزور سی آواز میں کہا، اگر آپ لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو گھر کی تلاشی لے لیں۔ آمنہ کی پیشکش پر ایک مرتبہ پھر دونوں پولیس والوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر سب انسپیکٹر نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اگر ضرورت پڑی تو گھر کے ایک ایک چپے کی تلاشی بھی لے لیں گے۔ پہلے ذرا ہم اس بھگوڑے کو حجام کی دکان پر تو دیکھ لیں۔ بھگوڑے کو؟ آمنہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ریاض نے ایسا کیا کر دیا ہے آخر؟ اس نے قتل کیا ہے، سب انسپیکٹر نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بندے کو مار کر بھاگا ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آمنہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ ریاض کسی کو کیوں قتل کرے گا؟ سب انسپیکٹر نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، اس نے ادھر بورڈ آفس کے قریب ایک موٹر سائیکل والے کو کچل ڈالا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ اور اس کا کنڈکٹر مسافروں سے بھری ویگن کو جائے وقوعہ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ ہم نے کنڈکٹر امیر جان کو حراست میں لے لیا ہے۔ اسی کی نشاندہی پر ہم ریاض کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تمہاری سمجھ میں آیا کہ ہم ریاض کو کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ شاید کسی اور طریقے سے سمجھائیں۔ آمنہ کی پریشانی عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے تشویش بھری آواز میں کہا، لیکن ریاض کے ساتھ تو دوسرا کنڈکٹر مصدق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ پہلا، دوسرا یا تیسرا کنڈکٹر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، سب انسپیکٹر نے مڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں فی الحال تمہارے شوہر ریاض کی تلاش ہے۔ اسی وقت گلی میں موجود لوگوں میں سے کسی نے بآواز بلند کہا، لو جی، وہ دیکھو، ریاض بھی آ گیا۔ پولیس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ریاض کو گرفتار کیا اور گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس دوران میں میری آمنہ اور ریاض سے ایک ملاقات ہو چکی تھی۔ ریاض سے ملنے کے لیے میں خصوصاً تھانے گیا تھا۔ یہ کیس جب میرے ہاتھ میں آیا تو ریاض عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں تھا۔ ریاض سے بھی مجھے کافی اہم معلومات حاصل ہوئی تھیں، لیکن سرے دست وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر ان کا ذکر کیا جائے گا۔ ان چند دنوں میں نے اپنے طور پر بھی کوشش کر کے بہت سارے شواہد جمع کر لیے تھے جو میں اپنے موکل کی حمایت میں استعمال کر سکتا تھا۔ الغرض، میں یہ کیس لڑنے کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی ضمانت کے کاغذ عدالت میں دائر کر دیے تھے۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل اور اس کیس کا ملزم ڈرائیور ریاض علی ایک معصوم اور بے گناہ شخص ہے۔ اسے ایک گہری سازش کے تحت اس سنگین مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا میری معزز عدالت سے التماس ہے کہ اس کی درخواست ضمانت پر ہمدردانہ غور کرتے ہوئے اسے ضمانت پر رہا کرنے کے احکام جاری کیے جائیں۔ یور آنر، میرے خاموش ہوتے ہی وکیل استغاثہ بول اٹھا، یہ شخص، اس نے اپنی انگلی سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ نہ تو معصوم ہے اور نہ ہی بے گناہ، بلکہ میرے نزدیک تو یہ ایک انتہائی چلاک اور عیار شخص ہے۔
اس کا چہرہ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ یہ یتیموں والی صورت بنا کر کمینوں والے کام کرتا ہے۔ میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ کسی بھی قیمت پر اس کی ضمانت کو منظور نہ کیا جائے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ایسے سفاک اور بے رحم لوگوں کو تو ایسی سخت سزا ملنا چاہیے کہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ جناب عالی، اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کی شرافت کے ثبوت کے طور پر میں درجنوں افراد کو یہاں پیش کر سکتا ہوں۔ اس کی شرافت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ ایک نوجوان کی جان لینے کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، ایسے بے حس قاتل کو اس کی شرافت کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ جناب عالی، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، استغاثہ کی جانب سے حالات کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میرے موکل نے کسی بھی نوجوان موٹر سائیکل سوار کو ویگن کے نیچے نہیں روندا، بلکہ میں تو یہ تک کہوں گا، جب ویگن کا ایکسیڈنٹ ہوا ملزم ریاض ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہی نہیں تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ! وکیل استغاثہ نے استہزائیہ انداز میں کہا، ملزم ویگن کے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود نہیں تھا۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ویگن خود بخود چل رہی تھی، کوئی نادیدہ قوت، کوئی جن بھوت وغیرہ اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرے فاضل دوست، اس نے انگلی سے میری جانب اشارہ کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ عدالت کا کمرہ ہے، ڈائجسٹ کے صفحات نہیں۔ جہاں آپ کے جو جی میں آئے وہ نہیں بول سکتے۔ آپ جو بھی بولیں گے اس کا باقاعدہ ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ یہ بات مجھے بھی اچھی طرح معلوم ہے مائی ڈیئر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں معزز عدالت کے روبرو جو کچھ بھی کہوں گا اس کا ثبوت فراہم کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ اچھا، وکیل استغاثہ نے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا، تو کیا آپ اس بات کا ثبوت فراہم کر سکتے ہیں کہ وقوع کے روز جس ویگن کی ٹکر سے ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار موت کے منہ میں چلا گیا، حادثے کے وقت اس ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی جن یا بھوت یا کوئی نادیدہ مخلوق براجمان تھی؟ میں نے وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پراعتماد لہجے میں کہا، ان تمام امور کا ثبوت فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور قدرے تیز لہجے میں بولا، میری ذمہ داری کیوں؟ آپ کی ذمہ داری اس لیے میرے فاضل دوست، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کہ جن بھوت اور نادیدہ مخلوق وغیرہ کے الفاظ آپ نے ادا کیے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، لہٰذا ان کے حوالے سے تمام تر ثبوت بھی آپ ہی کو فراہم کرنا ہوں گے۔ میں نے تو صرف اتنا عرض کیا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جب ویگن اور موٹر سائیکل سوار کا ٹکراؤ ہوا اس وقت میرا موکل مذکورہ ویگن کو ڈرائیو نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی شفٹ مکمل کر کے جا چکا تھا۔ آپ کا خیال ہے ویگن کا کنڈکٹر امیر جان جھوٹ بول رہا ہے؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں کہا، ایکسیڈنٹ کے بعد امیر جان اور ملزم ایک ساتھ ہی فرار ہوئے تھے۔ پولیس نے پہلے امیر جان کو تلاش کیا، پھر اس کی نشاندہی پر ملزم کو اس کی گھر سے گرفتار کیا۔ ایک منٹ مائی ڈیئر، میں نے ہاتھ اٹھا کر قطع کلامی کی اور باواضح بلند کہا، کون کتنا سچ بول رہا ہے اور کتنا جھوٹ، اس بات کا فیصلہ معزز عدالت خود کرے گی۔ ابھی تو اس کیس کی عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا موکل بے گناہ و بے قصور ہے۔ ایک گہری سازش کے تحت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اس سنگین معاملے میں پھنسایا گیا ہے۔ وقت آنے پر میں ثابت کر دوں گا کہ حادثے کے وقت ملزم ویگن ڈرائیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں استفسار کیا، آپ ابھی کیوں نہیں بتا دیتے؟ جج نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ اپنے موکل کی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اسے سر دست سامنے لانے میں کوئی قباحت ہے؟ قباحت کوئی نہیں، بد نظمی ہے جناب عالی، میں نے شائستہ انداز میں کہا۔ میں چاہتا ہوں عدالت کی باقاعدہ کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر ان نکات کا اظہار کیا جائے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حادثے کے وقت میرا موکل جائے وقوع سے کئی کلومیٹر دور اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ میرے فاضل دوست، وکیل استغاثہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا،
میں مانتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھے رائٹر ہیں۔ ایک مقامی ڈائجسٹ میں آپ کی کہانیاں بڑے تواتر سے شائع ہوتی ہیں۔ آپ الفاظ سے کھیلنے کا ہنر جانتے ہیں، لیکن یہ عدالت کا کمرہ ہے۔ قباحت اور بدنظمی ایسے الفاظ استعمال سے بات نہیں بنے گی۔ آپ کو اپنا موقف منوانے کے لیے ٹھوس ثبوت فراہم کرنا پڑیں گے۔ میں نے ایک طنزیہ نظر وکیل استغاثہ پر ڈالی، پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں اپنے فاضل دوست سے الجھ کر خواہ خواہ معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد نہیں کروں گا۔ اس بیچارے کو تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ میں کوئی رائٹر نہیں ہوں، اور نہ ہی کسی مقامی ڈائجسٹ میں میری کہانیاں شائع ہوتی ہیں۔ وہ واقعات در حقیقت میرے کامیاب کیسز کے روداد ہوتے ہیں، جنہیں میں نوٹس کی شکل میں ادارے کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر ڈائجسٹ والے اپنے ایک مخصوص رائٹر سے ان واقعات کو کہانی کی شکل میں لکھوا کر شائع کرتے ہیں۔ بہرحال، میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اس کی رہائی کے احکامات صادر کیے جائیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ یور آنر، وکیل استغاثہ نے کڑکدار آواز میں کہا، ملزم کو ضمانت پر رہا کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ یہ کوئی معمولی مار پیٹ یا چوری چکاری کا کیس نہیں۔ ایک نوجوان اس وحشیانہ واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھا ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کو جیل بھیج دیا جائے۔ میں عدالت کے کمرے سے نکل کر باہر آیا تو آمنہ میرے ساتھ تھی۔ ہم دونوں پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے اس سرکاری گاڑی کے قریب پہنچے جو ملزم ریاض کو اپنے ساتھ لے جا کر جیل جانے والی تھی۔ ہتھکڑی لگا ریاض گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ مذکورہ ہتھکڑی کا دوسرا سرا ایک پولیس والے کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس پولیس والے سے بات کر کے آمنہ اور ریاض کی مختصر ملاقات کا بندوبست کر دیا۔ جب وہ میاں بیوی چند جذباتی مکالمات کے بعد فارغ ہوئے تو جیل کی گاڑی ملزم ریاض کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں پارکنگ لاٹ کی سمت بڑھا تو آمنہ نے میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، عدالت نے تو ریاض کی ضمانت قبول نہیں کی، اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جی کیا مطلب؟ وہ رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، رکو نہیں آمنہ، آگے بڑھتی رہو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے بدستور قدم بڑھاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں خدا کے کیے کا بھروسہ نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ خدا تو جو بھی کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے۔ مجھے خدا پر پورا بھروسہ ہے۔ بس تو پھر ذہن میں بٹھا لو کہ خدا کسی کا بھروسہ نہیں توڑتا، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ اگر میں نے کہا ہے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا تمہاری اور تمہارے شوہر کے لیے جو اچھا سمجھتا ہے وہی ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر آمنہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیوں آمنہ، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں وکیل صاحب، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں دراصل الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیسی الجھن؟ باتیں کرتے ہوئے ہم پارکنگ لاٹ تک پہنچ گئے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اصل میں امید کر رہی تھی کہ عدالت ریاض کو ضمانت پر رہا کر دے گی۔ دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، پھر مختصر الفاظ میں اسے سمجھا دیا کہ قتل کے ملزم کی ضمانت میں کس قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتی رہی اور میرے خاموش ہونے پر اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، وکیل صاحب، آپ کو یقین ہے نا ریاض اس کیس سے باعزت بری ہو جائے گا؟ انشاءاللہ، میں نے تہ دل سے کہا، مجھے ریاض کی باعزت رہائی کی پوری امید ہے، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولی، شاہ صاحب نے آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ شاہ صاحب سے اس کی مراد قربان شاہ تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سب تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے، تمہیں، شاہ صاحب اور کل جہان کو پیدا کیا ہے۔ وکیل صاحب، آپ نے حوصلہ دلایا ہے تو میری جان میں جان آئی ہے۔ وہ اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے آپ میرے شوہر کی باعزت رہائی کے لیے پورا زور لگا دیں گے۔ میں اپنے ہر کلائنٹ کے معاملے میں پورا زور ہی لگاتا ہوں آمنہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر فیصلہ اپنے مالک پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اب میں آپ کے پاس کب آؤں وکیل صاحب؟ اس نے تشکر آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگلی پیشی 15 دن بعد کی ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہماری آئندہ ملاقات عدالت کے کمرے میں ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، اس نے اس بات میں
گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، لیکن ان 15 دنوں کے دوران میں اگر تمہیں اس کیس کے حوالے سے کوئی اہم بات یاد آ جائے یا کہیں سے کوئی ایسی بات پتہ چلے جو تمہارے شوہر کی رہائی کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے تو تم 15 دن گزرنے کا انتظار نہیں کرو گی۔ تم ایسی صورت میں کسی بھی وقت مجھ سے ملنے آ سکتی ہو یا کم از کم فون پر مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھ لیا، میرا وزٹنگ کارڈ تو تم نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے نا؟ جی وکیل صاحب، وہ اپنے پرس کو تھپتھپاتے ہوئے بولی، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کارڈ پر میرے آفس اور گھر کے ٹیلی فون نمبر موجود ہیں۔ میں نے کہا، ضرورت پڑنے پر تم فوراً مجھ سے رابطہ کرنا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی خاصی بور اور ٹیکنیکل ہوتی ہے، لہٰذا میں نے اس کی تفصیل میں جانے سے ہمیشہ گریز کیا ہے تاکہ آپ کے قیمتی وقت اور سسپینس کے قیمتی صفحات کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ لگ بھگ 2 ماہ کے بعد عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے گمبھیر انداز میں فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میرے موکل نے نہایت ہی مختصر جامع بیان ریکارڈ کرایا تھا۔ بیان مکمل ہوا تو وکیل استغاثہ کسی بھوت کے مانند اس سے لپٹ گیا۔ کم و بیش 20 منٹ تک وکیل استغاثہ ملزم پر جھیڑا کرتا رہا۔ اس نے مختلف زاویوں سے کم از کم 2 درجن سوال کیے ہوں گے۔ میری ہدایت کی روشنی میں ریاض نے گہری سنجیدگی سے 2 ٹوک اور مختصر جواب دیے۔ وکیل استغاثہ کی چرا موقوف ہوئی تو میں ایکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر ریاض، تمہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جناب، یوں سمجھیں کہ اس کام میں ساری عمر ہی گزر گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے بتایا، لگ بھگ 35 سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پچھلے 35 سال سے ویگن چلا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ جی؟ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولا، آپ نے میری بات کا کوئی اور مطلب نکال لیا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان پیدائش کے فوراً بعد کام دھندے پر لگ جائے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ واقعی یہ ممکن نہیں کہ ایک دن کا بچہ ویگن ڈرائیو کرنے لگے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں ویگن وغیرہ کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ کم از کم 15 سال، اس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے اس کام میں تمہیں اچھی خاصی مہارت ہو گئی ہوگی۔ جی بالکل، وہ جلدی سے بولا۔ اس میں کیا کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جس ویگن نے نوجوان موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کی ڈرائیونگ تم کتنے عرصے سے کر رہے تھے؟ میں یہ تمام تر سوالات ایک خاص مقصد کے تحت کر رہا تھا۔ مجھے کچھ چیزیں رجسٹر کرانا تھیں جو میں رفتہ رفتہ غیر محسوس انداز میں اسٹیبلش کرتا چلا جا رہا تھا۔ وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر میری ان حرکات پر خاصے بے چین دکھائی دیتے تھے۔ ان کی اس بے چینی میں برہمی کی جھلک تھی، لیکن مجھے ان کے جذبات اور احساسات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ملزم ریاض نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں اس ویگن پر پچھلے 1 سال سے ڈیوٹی دے رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے، میں نے سوچتے ہوئے دہرایا، پھر کہا، اس سے ظاہر ہوتا ہے باقی کے 14 سال تم دوسری ویگنیں اور بسیں چلاتے رہے ہو۔ بسیں نہیں جناب، صرف ویگن، وہ تصحیح کرنے والے انداز میں بولا۔ میں نے ان 15 سالوں میں لگ بھگ ہر روٹ کی ویگن چلائی ہے۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر تو آپ تمام ویگن مالکان کو جانتے ہوں گے؟ بہت اچھی طرح، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ نہ صرف ویگن مالکان کو بلکہ کراچی کے تمام ہی ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو بھی پہچانتا ہوں۔ کیا وہ لوگ بھی تمہیں جانتے اور پہچانتے ہیں؟ جی جناب عالی، اس نے اقرار کیا۔ میں نے جرا کے دائرے کو بتدریج تنگ کرتے ہوئے کہا، پھر تو تمہارے بڑے مزے ہوں گے۔ تم جس بھی ویگن میں قدم رکھتے ہوگے وہ تم سے کرایہ وغیرہ نہیں لیتے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ تصدیقی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں کراچی کی کسی بھی ویگن میں سوار ہو جاؤں، کرایہ بھاڑا دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ویگن کا کنڈکٹر کوئی نیا ہو تو ڈرائیونگ سیٹ سے فوراً آواز آ جاتی ہے، بچے، استاد ریاض سے کرایہ نہیں لینا۔ وہ اتنا بتا کر لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا،
ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، ورنہ ڈرائیور کو آواز لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، سب کنڈکٹرز اچھی طرح مجھے جانتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کا یہ کرم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر سوالات کے زاویے کو یکسر تبدیل کرتے ہوئے اس کیس کے ملزم اور اپنے موکل سے پوچھا، قاتل ویگن پر تمہاری ڈیوٹی کے کیا اوقات تھے؟ ڈیوٹی کے اوقات بدلتے رہتے تھے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ جس دن یہ حادثہ پیش آیا میں صبح کی ڈیوٹی میں چلا رہا تھا۔ صبح کی ڈیوٹی میں نے زیر لب دہرایا، مثلاً کب سے کب تک؟ صبح کے 5 بجے سے لے کر دن کے 2 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، صبح 5 بجے تم ویگن کو کہاں سے پکڑتے تھے؟ اس کے اڈے سے، ملزم نے بتایا۔ اور دوپہر 2 بجے کہاں چھوڑتے تھے؟ ناظم آباد میں۔ لیکن میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، ناظم آباد میں کس جگہ؟ پیٹرول پمپ کے سٹاپ پر، اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ پیٹرول پمپ کے سٹاپ پر؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔ پیٹرول پمپ کے آس پاس تو کوئی بھی ویگن اڈا نہیں ہے۔ ہاں، وہاں واقعی ویگن کا اڈا وغیرہ نہیں ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اپنی اور داؤد کی آسانی کے لیے پیٹرول پمپ کے سٹاپ پر مزدہ چھوڑ دیتا تھا۔ داؤد، میں نے زہر لب دہرایا۔ داؤد وہی ڈرائیور ہے نا جو تمہارے بعد ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیتا تھا؟ جی ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے الجھن میں مبتلا ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، یہ پیٹرول پمپ کے سٹاپ پر ڈیوٹی تبدیل کرنے میں تمہاری اور داؤد کی کون سی سہولت چھپی ہوئی تھی؟ بعض اوقات جرا کے دوران میں کٹہرے میں کھڑے ہوئے شخص سے بہت سے ایسے سوالات بھی کرنے پڑتے ہیں جو بادی النظر میں انتہائی سادہ اور عام سے ہوتے ہیں۔ ڈیوٹی کی تبدیلی والا سوال بھی کچھ اسی نوعیت کا تھا۔ میں اس حوالے سے پوری تفصیل سے آگاہ تھا، لیکن یہاں ملزم کی زبان سے حقائق کہلوانے کا ایک خاص مقصد تھا۔ میں دراصل چند اہم پوائنٹس عدالت کے ریکارڈ پر رجسٹر کرانا چاہتا تھا، جن کی مدد سے میں بعد میں وکیل استغاثہ سے بآسانی کھیل سکتا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں ملزم نے بتایا، دیکھے جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، دراصل داؤد کی رہائش گجر نالہ کے علاقے میں ہے۔ وہ بآسانی ٹہلتے ہوئے اپنے گھر سے پیٹرول پمپ کے سٹاپ تک آ جاتا تھا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے، اس نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جناب، مجھے پیٹرول پمپ کے سٹاپ سے اپنے گھر اورنگی جانے کے لیے بالکل سیدھی ویگن مل جاتی تھی۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، یہ سہولت تھی تم دونوں کی، بھائی بہت زبردست۔ ملزم کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ میری اس تبصرے پر کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرے۔ وہ محض اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے ویگن ایکسیڈنٹ کیس کے ملزم سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، وقوع کے روز تم نے کتنے بجے ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ دی تھی؟ ٹھیک 2 بجے، اس نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ تمہیں اورنگی کی ویگن پکڑنے کے لیے پیٹرول پمپ کے سٹاپ پر کتنی دیر انتظار کرنا پڑا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ 1 سیکنڈ بھی نہیں، وہ ترنت بولا۔ ادھر میں نے اپنی ویگن داؤد کے حوالے کی، ادھر اورنگی جانے والی 2 مزدہ بس سٹاپ پر کھڑی تھیں۔ میں نے فوراً ایک مزدہ پر سوار ہو کر اور گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، بعض اوقات تو اس پٹی پر میرے روٹ کی 4 ویگنیں کھڑی مل جاتی تھیں، اور ان میں خاصی ریس وغیرہ بھی ہوتی ہے، لانڈھی سے اورنگی تک، جیسے وہ کسی مقابلے میں دوڑ رہی ہوتی ہیں۔ تم وقوع کے روز 2 میں سے 1 ویگن پر سوار ہو گئے تھے۔ میں نے ملزم کو اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم جس ویگن میں بیٹھ کر اس روز اپنے گھر پہنچے تھے، اس کا ڈرائیور تمہیں پہچانتا ہے؟ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے جناب، وہ حیرت آمیز لہجے میں بولا۔ میں استاد رفیق کی ویگن میں بیٹھ کر گھر گیا تھا۔ کیا استاد رفیق کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ تم اس کی ویگن میں موجود ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ ہمارے درمیان تھوڑی گپ شپ بھی ہوئی تھی۔ میں نے جرا کے زاویے کو قدرے تبدیل کرتے ہوئے سوال کیا۔ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق ویگن اور موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ 13 اکتوبر کی سپہر لگ بھگ 2:15 بجے بمقام بورڈ آفس پیش آیا تھا۔ مذکورہ ویگن ٹاور سے نارتھ کراچی کی طرف جا رہی تھی۔ علاوہ ازیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار نوجوان ناصر محمود کی موت 13 اکتوبر کی سپہر 2 اور 2:30 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اگر اس وقت کو فکس کرنے کی کوشش کریں
تو لامحالہ یہ وقت 2:15 سپہر ہی قرار پائے گا، یعنی عین حادثے کے وقت۔ جس انداز میں ناصر محمود کو حادثہ پیش آیا تھا، اس میں کسی زندگی کو موت میں بدلتے ہوئے محض 2-3 سیکنڈ ہی لگتے ہیں۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے ایک سکون بھری سانس خارج کی، پھر ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، وقوعہ کے روز ٹھیک 2:15 سپہر تم کہاں تھے؟ دیکھیں جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں ٹھیک 2 بجے پیٹرول پمپ کے سٹاپ سے اورنگی جانے والی ویگن پر سوار ہوا اور ٹھیک 2:30 میں اپنے گھر کے سٹاپ پر اترا تھا، یعنی 2 سے 2:30 تک کا ٹائم میں نے سفر میں گزارا تھا۔ جہاں تک 2:15 کا وقت کا تعلق ہے، اس نے پرسوچ انداز میں لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس وقت شاید ویگن میٹرول والی چڑھائی پر تھی، یعنی تم 2:15 اس ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود نہیں تھے جس نے بدنصیب موٹر سائیکل سوار ناصر محمود کی بائک کو ٹکر ماری اور آنن فانن اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ نہیں جناب، بالکل نہیں، اس نے بڑی شدت سے گردن کو منفی انداز میں جھٹکا، میں تو اس وقت جائے وقوعہ سے کئی میل دور تھا۔ کیا تم اپنے بیان کو ثابت کر سکتے ہو؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی ہاں، بالکل ثابت کر سکتا ہوں، اس نے مضبوط انداز میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کس طرح ثابت کرو گے؟ استاد رفیق کی گواہی سے، جس کی ویگن میں موجود تھا۔ کیا تمہاری خاطر استاد رفیق عدالت میں آ کر بیان دینے پر تیار ہو جائے گا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا، مجھے 101% یقین ہے جناب، مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے جرہ موقوف کر دی۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ جج نے دونوں وکلاء، تفتیشی افسر، ملزم اور حاضرین عدالت کو بڑی گہری نظر سے باری باری دیکھا، پھر 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ اگلی پیشی پر میں نے عدالت سے درخواست کی کہ استغاثہ کے گواہوں کے بیانات سے پہلے میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فوراً میری یہ فرمائش پوری کر دی۔ انکوائری آفیسر عہدے کے اعتبار سے ایک ایس آئی یعنی سب انسپیکٹر تھا۔ جج کے اشارے پر وہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور آئیو سے پوچھا، سب انسپیکٹر صاحب، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اشفاق حسین، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس حادثے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ اس نے ایک لمحہ سوچا پھر جواب دیا، ایک ٹریفک سارجنٹ جائے وقوعہ کے قریب ہی موجود تھا۔ اسی سارجنٹ نے وائرلیس پر فون کر کے ہمیں اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میرے خیال میں اس وقت سپہر کے 2:30 تھے۔ اور آپ جائے وقوعہ پر کب پہنچے تھے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا، 3 بجے۔ اور آپ جب جائے وقوعہ پر پہنچے تو مذکورہ ویگن کے ڈرائیور اور کنڈکٹر غائب ہو چکے تھے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جائے وقوعہ پر پہنچ کر آپ نے کیا کیا تھا؟ جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس قسم کے خطرناک حادثات میں سب سے پہلے حادثے کا شکار ہونے والی شخص کی پرواہ کی جاتی ہے۔ میں نے سب سے پہلے زخمی نوجوان ناصر محمود کو دیکھا اور پہلی فرصت میں اس کا اسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد میں معمول کی تفتیش میں مصروف ہو گیا تھا۔ زخمی نوجوان، میں نے زہر خند لہجے میں انکوائری آفیسر کے الفاظ کو دہرایا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس بدقسمت نوجوان کی موت 2 اور 2:30 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آپ نے بتایا ہے کہ آپ لگ بھگ 3 بجے حادثے پر پہنچے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ جائے وقوعہ پر پہنچے تو وہ نوجوان اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی کھوپڑی کا جو حشر ہوا تھا اس میں زندہ بچ جانے کے امکانات 0 کے برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، لہٰذا اس بد نصیب نوجوان کے لیے زخمی نوجوان کے الفاظ استعمال کرنا اس کے جسد خاکی کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوگی۔ آئیو صاحب، آپ کا کیا خیال ہے بیچ اس مسئلے کے؟ میں آپ کے خیال سے مکمل اتفاق کرتا ہوں وکیل صاحب، وہ معقولیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا آپ میرے اس خیال سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اس حادثے میں سراسر ویگن ڈرائیور کا قصور تھا؟ جی ہاں، اس نے بڑے اعتماد سے سر کو اسباتی جنبش دی اور بتانے لگا، جب بھی تو ایکسیڈنٹ کی سنگینی کو بھانپتے ہی اس ویگن کا ڈرائیور اور کنڈکٹر فوراً وقوعہ سے فرار ہو گئے تھے۔
اس نوعیت کی حادثاتی اموات کے بعد یہ لوگ پلک جھپکتے میں نہایت ہوشیاری کے ساتھ اڑن چھو ہو جاتے ہیں۔ لیکن جناب، میں نے آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کوئی مجرم چاہے کہیں بھی جا چھپے مگر پولیس کی نظر سے وہ خود کو مخفی نہیں رکھ سکتا۔ آپ موت کے مانند تعقب کرتے ہوئے اس کی شہرت تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل درست فرمایا آپ نے، وہ فخریہ انداز میں سینہ پھیلاتے ہوئے بولا۔ ہماری پھرتیوں کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے 5 بجے ویگن کے کنڈکٹر امیر جان کو گرفتار کیا اور پھر اس کی نشاندہی اور رہنمائی پر 6 بجے ملزم ریاض بھی ہمارے قبضے میں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ٹریفک سارجنٹ کا ذکر کیا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس سلسلے میں اس سارجنٹ نے ہم سے بہت تعاون کیا تھا۔ مذکورہ سارجنٹ کا قاتل ویگن اور اس کے ڈرائیور کنڈکٹر سے پہلے بھی کئی بار واسطہ پڑ چکا تھا۔ وہ اس ٹرانسپورٹر کو بھی جانتا تھا۔ قاتل ویگن جس کی ملکیت تھی، ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع پر سے فرار ہو چکے تھے، لہٰذا سارجنٹ کی نشاندہی پر ہم نے مذکورہ ٹرانسپورٹر سے رابطہ کر لیا۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا۔ ویگن کے مالک نجیب آفریدی نے ہمیں کنڈکٹر امیر جان کے گھر کا پتہ بتا دیا اور کہا کہ ہم ڈرائیور ریاض کے بارے میں کنڈکٹر ہی سے پوچھیں۔ وہ ملزم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ یہ معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ہی نجیب آفریدی نے اپنے بندوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سے جوڑ توڑ بھی شروع کر دیا، لیکن ہم نے اس کی ایک نہ سنی اور پہلی فرصت میں امیر جان کے گھر پہنچ گئے۔ کیا امیر جان وقوع سے فرار ہونے کے بعد اپنے گھر میں جا چھپا تھا؟ میں نے آئیو سے استفسار کیا۔ نہیں جناب، امیر جان کو پکڑنے کے لیے ہمیں بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑی تھی۔ وہ اپنے کارناموں کی کہانی سناتے ہوئے بڑا خوش دکھائی دیتا تھا۔ امیر جان کی رہائش ادھر بنارس میں ہے۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو وہ وہاں نہیں ملا۔ ادھر ادھر سے پوچھ گچھ کی تو ایک آدمی نے بتایا کہ وہ سہراب گوٹھ میں اپنے ایک دوست کے پاس مل سکتا ہے۔ ہم آنن فانن سہراب گوٹھ پہنچ گئے۔ وہاں گلداد نامی ایک شخص کا کھانے اور چائے کا ہوٹل ہے۔ ہم نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ ہوٹل پر چھاپا مارا اور ٹھیک 5 بجے امیر جان ہماری حراست میں تھا۔ پھر اس کی نشاندہی پر ہم نے 6 بجے کے قریب ملزم ریاض کو بھی گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدہ ریاض اس وقت ملزموں والے کٹہرے میں کھڑا ہے، جبکہ امیر جان کی گلو خلاصی کے بعد آپ نے اسے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ میں نے تفتیشی افسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ امیر جان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ حادثے کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس بیچارے کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لہٰذا ہم نے اسے استغاثہ کا گواہ بنا لیا۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم ریاض کو آپ نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ آپ کے خیال میں وہ حادثے کا ذمہ دار ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی غلطی یا بے پرواہی کے سبب نوجوان موٹر سائیکل سوار موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ یہی بات ہے نا؟ جی ہاں، یہی بات ہے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا، آئیو صاحب، آپ نے موقع کی تفتیش کے دوران میں ویگن کے اسٹیئرنگ پر سے ڈرائیور کے فنگر پرنٹس تو ضرور اٹھائے ہوں گے، لیکن استغاثہ کے موٹے تازے پلندے میں مجھے فنگر پرنٹس کی رپورٹ کہیں دکھائی نہیں دی۔ یہ رپورٹ آپ کو اس لیے کہیں نظر نہیں آئی کہ ہم نے فنگر پرنٹس نہیں اٹھائے تھے، اس نے بڑے ریلیکس انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس لیے کہ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ ٹریفک سارجنٹ کی مدد سے ہمیں ویگن کے مالک کا سراغ مل گیا تھا، اور پھر جب امیر جان ہمارے ہتھے چڑھا تو اس نے بتایا کہ اس کے ساتھی ملزم بھی ویگن چھوڑ کر جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ ہمارے لیے امیر جان کی گواہی بڑی معتبر ہے کہ حادثے کے وقت ملزم ویگن ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس گواہی کے بعد کسی فنگر پرنٹس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ ویری گڈ، میں نے استہزائی انداز میں کہا۔ آئیو صاحب، یہ معلومات فراہم کرنے کا بے حد شکریہ۔ پھر میں کرسی انصاف پر بیٹھے ہوئے جج کی جانب مڑا اور بآواز بلند کرارے لہجے میں کہا، جناب عالی، تفتیشی افسر اشفاق حسین سب انسپکٹر کے دعوے نما بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استغاثہ کی عمارت صرف اور صرف امیر جان کے بیان پر استادہ ہے، یعنی اگر کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ امیر جان سراسر غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو یہ کیس خود بخود خارج ہو جائے گا۔ آئی ایم رائٹ سر؟ بیگ صاحب، آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے اس میں بڑا وزن ہے، جج نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔
کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ استغاثہ کے گواہ امیر جان کا بیان مبنی بر دروغ ہے؟ ایگزیکٹلی، میں نے پروسوک انداز میں کہا، وقت آنے پر میں اپنی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو ثابت کر سکتا ہوں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا، صرف ایک امیر جان ہی کی گواہی پر موقوف نہیں ہے جناب، استغاثہ کے گواہوں کے فہرست میں اس ویگن کے 2 پیسنجر کے نام بھی شامل ہیں جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ حادثے کے وقت ملزم ریاض ہی ویگن چلا رہا تھا۔ انکوائری افیسر نے اپنے حلیف اور اس کیس کے سرکاری وکیل کے بازو مضبوط کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، موقع کی کارروائی کے دوران میں نے 2 مسافروں کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبرز نوٹ کر لیے تھے۔ میں انہیں اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ بوقت ضرورت گواہی کے لیے انہیں عدالت میں آنا ہوگا۔ وکیل استغاثہ نے انہیں 2 افراد کا حوالہ دیا ہے۔ یہ دونوں گواہ ملزم کو صورت دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ بہت خوب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، جب ان مسافر گواہوں کو شہادت کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا تو میں انہیں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ میں نے لفظ دیکھ پر اچھا خاصا زور ڈالا تھا، پھر میرا روئے سخن جج کی جانب گھوم گیا۔ جناب عالی، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں انکوائری افیسر سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اصولی طور پر میں انکوائری افیسر پر جرح کر رہا تھا۔ اشفاق حسین وٹنس باکس میں کھڑا میرے سوالات کے جواب دے رہا تھا، لہٰذا جج سے دوبارہ اجازت لینے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ میں نے محض زیب جرح کے لیے جج سے درخواست کی تھی۔ جج نے عدالت کے کمرے میں لگے ہوئے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا، پھر بڑے فراغ دلانہ انداز میں کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں انکوائری آفیسر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آئیو صاحب، کیا آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو اچھی طرح پڑھا ہے؟ اس کے چہرے پر الجھن کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو اچھی طرح دیکھا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول نوجوان کی موت کا وقت کیا بتایا گیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ دوپہر 2 اور 2:30 بجے کے درمیان، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ پچھلی پیشی پر عدالت میں موجود تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب میں نے ملزم پر تفصیلی جرح کی تھی۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں وکیل صاحب، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر کو تو ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے، تو آپ کا جواب اس بات میں ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر آپ اس وقت عدالت کے کمرے میں جسمانی طور پر موجود اور ذہنی طور پر حاضر تھے تو پھر آپ نے ملزم کو یہ بیان کرتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ وقوع کی سپہر ٹھیک 2 بجے استاد رفیق کی ویگن پر پیٹرول پمپ کے سٹاپ پر سے سوار ہوا تھا اور 2:30 بجے وہ اپنے گھر اورنگی ٹاؤن پہنچا تھا۔ شانی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جس دوران میں نوجوان ناصر محمود کی موت واقع ہوئی تھی، وہ تمام وقت ملزم جائے وقوع سے میلوں دور ایک ویگن میں سفر کر رہا تھا، لہٰذا آپ کی عقل کے مطابق۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر ڈرامائی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آئیو صاحب، آپ کی عقل کے مطابق یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص پیٹرول پمپ ناظم آباد سے ویگن پر سوار ہو کر اورنگی کی طرف جا رہا ہو اور عین اسی وقت وہ ایک دوسری ویگن کو ڈرائیو کرتے ہوئے بورڈ آفس کے نزدیک ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار کو بھی کچل ڈالے؟ کیا آپ ہمزاد وغیرہ کا کوئی چکر چلانے والے ہیں؟ اس قسم کے چکر چلانا آپ کے ہتھ کنڈے ہیں وکیل صاحب، وہ طنزیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اس حوالے سے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ میں نے بڑے صبر سے اس کے جملے کو برداشت کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آئیو صاحب، میری نظر میں سب سے زیادہ اہمیت کیس نپٹانے کی ہوتی ہے۔ آپ نے جس کیس کا حوالہ دیا ہے وہ بدطریقے احسن نپٹا تھا یا نہیں؟ بالکل نمٹ گیا تھا جناب، وہ خندہ پیشانی سے اعتراف حقیقت کرتے ہوئے بولا، لیکن میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں زیر سماعت کیس کے حوالے سے کسی ہمزاد کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہا۔ ملزم نے عدالت میں جو بھی بیان دیا ہے وہ اس کے پریشان ذہن کی کوئی کرشمہ سازی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے وکیل ہیں، لہٰذا اس کے بیان کو ثابت کرنا آپ پر لازم ہے۔ بے شک لازم ہے، میں نے چٹانی لہجے میں کہا، اور میں اس ذمہ داری کو نبھا کر دکھاؤں گا۔ جج نے ایک مرتبہ پھر بے چین نظر سے دیوار گی کلاک کی طرف دیکھا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ ملزم کے بیان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ جناب عالی،
میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت ہی احترام سے کہا، میرے موکل کے بیان کے مطابق وہ 13 اکتوبر کی سپہر 2:30 بجے کے درمیان استاد رفیق کی ویگن پر سوار ہو کر پیٹرول پمپ ناظم آباد سے اورنگی اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ میں آئندہ پیشی پر استاد رفیق کو عدالت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دیٹس گڈ، جج نے گھمبیر آواز میں کہا، پھر اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 دن کی بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ منظر عدالت کا تھا۔ اس پیشی پر استغاثہ کی طرف سے ان 2 مسافروں کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا جو وقوع کے روز قاتل ویگن میں سوار تھے۔ انکوائری آفیسر کے مطابق پولیس نے ان کے نام، پتے اور فون نمبرز وغیرہ نوٹ کر لیے تھے تاکہ بوقت ضرورت انہیں عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ استغاثہ کے مطابق یہ دونوں مسافر گواہ ملزم کو دیکھ کر اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے کہ ایکسیڈنٹ کے وقت وہی ویگن چلا رہا تھا۔ دونوں گواہوں نے باری باری سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنے بیانات ریکارڈ کروا دیے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ ان گواہوں کے چہرے پر اعتماد نام کی کوئی شے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ خاصے گھبرائے ہوئے اور الجھن کا شکار نظر آتے تھے۔ جو محسوس ہوا جسے انہیں اچھی طرح پڑھا سکھا کر عدالت کے کمرے تک لایا گیا ہو۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ وہ پولیس کے تیار کردہ گواہ تھے۔ وکیل استغاثہ نے لگ بھگ 10 منٹ ان دونوں پر صرف کیے اور گھما پھرا کر مختلف سوالات کے ذریعے ان سے اس امر کی تصدیق کرتا رہا کہ ایکیوزڈ باکس میں کھڑا ملزم ہی وقوع کے روز ویگن چلا رہا تھا جس کی ٹکر سے نوجوان ناصر محمود موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ علاوہ ازیں وکیل استغاثہ نے ان دونوں کے اندر حوصلہ بھرنے کی کوشش بھی کی کہ وہ آسانی سے میری جرح کا سامنا کر سکیں۔ وکیل استغاثہ کی یہ کوشش اس وقت ریت کی دیوار کے مانند بیٹھ گئی جو میں نے جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ان سے سوال و جواب کرنے لگا۔ ان دونوں گواہوں پر ہونے والی جرح میں کوئی ایسی خاص بات موجود نہیں تھی جس کو یہاں بیان کیا جائے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جیسا کہ میں نے اوپر بتایا ہے، وہ دونوں بنائے ہوئے گواہ تھے جو استغاثہ کو مضبوط کرنے کے لیے عدالت میں پیش کیے گئے تھے۔ وہ نہ تو اس روز ویگن میں سوار تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا اور نہ ہی وہ اس اندھوناک حادثے کی تفصیلات سے آگاہ تھے، لہٰذا میں نے بآسانی انہیں اپنے جال میں پھانس لیا۔ وہ میرے کڑے سوالات کے جواب نہ دے سکے اور شرمندگی سے بغلیں جھانکنے لگے۔ میں نے ان دونوں جھوٹے گواہوں کے خاطر تواضع کے بعد جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کے 2 معتبر اور معزز گواہوں کی اصلیت عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ میرے موکل کو ایک گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملزم اس سلسلے میں بے گناہ اور بے قصور ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے گھور کر باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، کیا تمہیں معلوم ہے عدالت میں آ کر غلط بیانی کرنے یا حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے بھی ایک سزا مقرر ہے؟ ان دونوں نے نفی میں گردن ہلا دی، پھر بیک زبان ہو کر بولے، سر ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ہمارے باپ دادا کی توبہ۔ اس معافی نامے کے اختتام پر انہوں نے باقاعدہ اپنے کانوں کو پکڑ لیا تھا اور چہرے سے بھی خاصے ڈرے سہمے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عدالت میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو پیش کیا جاتا ہے، دیگر گواہ عدالت کے کمرے کے باہر برآمدے میں لائن میں حاضر رہتے ہیں۔ یہ اصول اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ایک گواہ کا بیان دوسرے گواہ کی شہادت پر اثر انداز نہ ہو۔ اس صورتحال نے جج کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اس نے باری باری وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کو خفگی امیز نظر سے گھورا اور پوچھا، استغاثہ کے اور کتنے گواہ باقی ہیں؟ وکیل استغاثہ نے جلدی سے جواب دیا، کنڈکٹر امیر جان کی گواہی باقی ہے جناب۔ کیا امیر جان اس وقت عدالت میں موجود ہے؟ جج نے استفسار کیا۔ نہیں جناب۔ وکیل استغاثہ نے نفی میں گردن ہلائی اور مؤدبانہ انداز میں بولا، امیر جان کو آئندہ پیشی پر حاضر کر دیا جائے گا۔ جج نے روئے سخن میری جانب پھیرا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ اس پیشی پر سفائی کے کسی گواہ کو لانے والے تھے؟ جی، ویگن ڈرائیور استاد رفیق کو، میں نے معتدل لہجے میں جواب دیا۔ جج نے پوچھا، کیا صفائی کا گواہ حاضر ہے؟ جناب عالی، وہ باہر برآمدے میں موجود ہے۔ استاد رفیق کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے، جج نے تحقمانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد رفیق وٹنس باکس میں کھڑا تھا۔ گواہ نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا
تو میں ہلکی پھلکی جرا کے لیے اس کے قریب چلا گیا۔ عدالت تک لانے سے پہلے میں 2 مرتبہ استاد رفیق سے بات کر چکا تھا۔ وہ ملزم ریاض سے گہری ہمدردی رکھتا تھا اور اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ سچ کا ساتھ دینے کے لیے وہ دنیا کی ہر عدالت میں بیان دینے کو تیار ہے۔ وہ بھی میری طرح ملزم ریاض کو بے گناہ سمجھتا تھا اور اس امر کا عینی شاہد تھا کہ جب ویگن کو حادثہ پیش آیا، ملزم جائے وقوع سے میلوں دور اس کی ویگن میں سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے رفیق کو چند اہم پوائنٹس یاد کرا دیے تھے تاکہ وہ وکیل مخالف کے سوالات کے تسلی بخش جواب دے سکے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر جرا کا آغاز کرتے ہوئے استاد رفیق سے پوچھا، استاد، آپ کو پتا ہے کہ آپ عدالت میں کس حیثیت سے آئے ہیں؟ جی ہاں، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، میری حیثیت صفائی کی گواہ کی ہے۔ آپ کس کی صفائی پیش کرنے عدالت میں آئے ہیں؟ ملزم ریاض کی، جواب دیتے ہوئے اس نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، پھر تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ملزم پر کس نوعیت کا الزام ہے؟ بڑی اچھی طرح پتا ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے ایک موٹر سائیکل سوار نوجوان کو بڑی بے دردی سے کچل کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور آپ ایسا نہیں سمجھتے، ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ قطعی نہیں، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر میں ریاض کو ملزم یا مجرم سمجھ رہا ہوتا تو اس کی صفائی کے لیے گواہی دینے عدالت میں ہرگز نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں اس بیچارے کو خواہ مخواہ اس کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس خواہ مخواہ گھسیٹنے کا کوئی سبب بتا سکتے ہیں آپ؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، ہو سکتا ہے شے ملزم کے کسی دشمن کا کام ہو۔ ہاں، ایسا کام کوئی دوست تو کر نہیں سکتا۔ میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، پھر گواہ استاد رفیق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، بالکل سچ سچ بتائیں، ملزم کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ تعلقات کی نوعیت؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دونوں میں کتنے گہرے مراسم ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارے درمیان دوستانہ مراسم ہیں، وہ بڑے واضح انداز میں بولا۔ ہم ایک دوسرے کے حالات و واقعات سے آگاہ رہتے ہیں۔ جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنا دکھڑا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ انسان کے پاس کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس کے سامنے وہ اپنے دل کا حال بیان کر سکے۔ اس حوالے سے آپ دونوں بڑے خوش قسمت انسان ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ 100% درست کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں واقعی خود کو اس حوالے سے بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ ہم بیک گیئر لگا کر تھوڑا پیچھے جائیں گے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں استاد؟ جناب، میں اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ اس وقت جرا کی ڈرائیونگ سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گیئر، کلچ، ایکسیلیٹر، بریک، ہارن سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جب چاہیں جس کا جو بھی استعمال کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس میکینیکل تعاون کا بہت بہت شکریہ استاد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا، وقوع کے روز جب ملزم پیٹرول پمپ کے سٹاپ سے آپ کی ویگن پر سوار ہوا تو آپ دونوں میں ہیلو ہائی کے علاوہ باقاعدہ بات چیت بھی ہوئی تھی؟ نہیں، باقاعدہ بات چیت نہیں ہوئی تھی، استاد رفیق نے جواب دیا۔ شی ویگن کے پچھلے حصے میں سوار ہوا تھا۔ جب کبھی وہ میرے برابر میں دائیں طرف بیٹھتا تھا تو پھر خوب گپ شپ ہوا کرتی تھی۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کی وضاحت میں بتایا ہے کہ آپ موقع ملنے پر ایک دوسرے کو اپنے دل کا احوال سنایا کرتے تھے۔ میں نے جرا کے سلسلے کو وائنڈ اپ کی طرف لاتے ہوئے کہا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ ان دنوں ملزم کے ساتھ کون سی پریشانی چل رہی تھی؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد استاد رفیق نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں ملزم اپنے ساتھی ڈرائیور کے رویے کی وجہ سے پریشان تھا۔ ساتھی ڈرائیور؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، آپ کا مطلب ہے استاد داؤد؟ جی، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، گواہ نے تصدیقی انداز میں جواب دیا۔ آج کل اس کے ساتھ ڈرائیور داؤد کا ہی معاملہ چل رہا تھا۔ ملزم نے آپ کو پھر یہ بھی بتایا ہوگا کہ داؤد کا کون سا رویہ اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا۔ شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ ملزم 1 سال سے وہ ویگن چلا رہا تھا۔ اس سے پہلے مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور ویگن چلایا کرتا تھا اور ڈرائیوری کی لائن میں
وہ پچھلے 15 سال سے ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے وکیل صاحب۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ کی معلومات بالکل درست ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، ملزم نے کئی مرتبہ مجھ سے اس امر کا ذکر کیا تھا کہ اس کا اس روٹ پر آنا استاد داؤد کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کی کاٹ میں لگا رہتا تھا۔ اس نے ملزم کی چھٹی کروانے کے لیے 2-3 مرتبہ ٹرانسپورٹر نجیب افریدی سے بھی اس کی الٹی سیدھی شکایت کی تھی، لیکن چونکہ افریدی صاحب کو ملزم سے کوئی شکایت نہیں تھی، لہٰذا استاد داؤد کی خفیہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے 1 منٹ استاد، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر پوچھا، آپ نے کبھی ملزم سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر استاد داؤد کو اس کی ذات سے کیا تکلیف تھی؟ کیا ملزم نے کبھی غلطی سے اس کی مرغی چرا لی تھی؟ میں اسی طرف آ رہا تھا جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے جب ملزم سے پوچھا کہ استاد داؤد ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ داؤد اس کی جگہ اپنے کسی قریبی بندے کو لانا چاہتا ہے۔ ملزم مجھے داؤد کے اس قریبی بندے کا نام بھی بتایا تھا، سلطان خان، جو داؤد کا قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ ایک آخری سوال، میں نے استاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، استاد داؤد اور کنڈکٹر امیر جان کے درمیان کس نوعیت کے تعلقات ہیں؟ کبھی ملزم نے اس کے بارے میں بھی بتایا؟ وٹنس باکس میں کھڑے استاد رفیق نے بڑے اعتماد سے سر کو اسباتی جنبش دی اور بتایا، ان دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے، دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ دیٹس آل یور آنر، میں نے اپنا روئے سخن جج کے جانب موڑتے ہوئے کہا، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ میں نے جرا موقوف کی تو وکیل استغاثہ وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرنے کے بعد اس نے اپنی جرا کا آغاز اس انداز میں کیا، استاد رفیق، آپ کون سی کلاس کو پڑھاتے ہو؟ میں تو خود کو ابھی شاگرد سمجھتا ہوں جناب، کسی کلاس کو پڑھانے کا کیا سوال ہے؟ استاد رفیق نے عاجزی بھرے انداز میں جواب دیا، جب بھی موقع ملتا ہے آپ جیسے لکھے پڑھوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ مجھے امید ہے میری یہ کوشش بھی ضرور کامیاب ہوگی۔ گواہ کے جواب نے وکیل استغاثہ کو گھما دیا۔ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں اس نے گواہ سے استفسار کیا، اگر آپ ابھی تک شاگرد ہو تو پھر اپنے نام کے ساتھ استاد کا لفظ کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس میں میرا کوئی قصور ہے اور نہ ہی میں نے استاد کے لفظ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، استاد رفیق نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ یہ تو آپ جیسے تعلیم یافتہ لوگوں کی کرم فرمائی ہے، ورنہ استاد کیا، میں تو شاگردوں کے بھی پاؤں کی دھول ہوں جناب۔ میری سکھائی ہوئی مت کی روشنی میں استاد رفیق نے پے در پہ وکیل استغاثہ کو ایسے منہ توڑ جواب دیے کہ خود اس کی مت کہیں رخصت ہو گئی۔ 10 منٹ کے بعد اس نے جب جرا سے ہاتھ جاڑے تو اس کی حالت دیدنی تھی۔ مجھے اس کی بے بسی پر افسوس تو بہت ہوا، لیکن میں مخالف پارٹی سے ہمدردی جتانے کی پوزیشن میں نہیں، لہٰذا خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہوا تو جج نے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی، وکیل صاحب، اگلی پیشی پر آپ اپنے آخری گواہ کو لے آئیں تاکہ جلد از جلد اس کیس کو نپٹایا جا سکے۔ وکیل استغاثہ کی طبیعت خاصی ڈاؤن دکھائی دیتی تھی، تاہم جج کو بھی جواب تو دینا ہی تھا۔ وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے بولا، اوکے یور آنر، آئی ول ڈو۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کا آخری گواہ امیر جان عدالت میں موجود ہوگا۔ آئی آبجیکٹ، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ جج نے چشمے کے اوپر سے مجھے گھور کر دیکھا، پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو امیر جان کے عدالت میں حاضر ہونے پر کیا اعتراض ہے؟ مجھے امیر جان کی حاضری پر کوئی اعتراض نہیں جناب عالی۔ میرے اس جواب پر وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر ہکا بکا نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ جج نے بھی حیرت بھرے انداز میں استفسار کیا، اگر آپ کو گواہ کی حاضری پر کوئی اعتراض نہیں تو آپ نے آبجیکشن کیوں کیا؟ جناب عالی، مجھے صرف امیر جان کے اکیلے عدالت میں حاضر ہونے پر اعتراض ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کے عظیم دوست اور جوڑی دار ڈرائیور داؤد کو بھی اس کے ہمراہ آنا چاہیے۔ میں ایک لمحے کے لیے متوقف ہوا اور پھر ایک گہری سانس کھینچنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ استاد داؤد کا نام استغاثہ کے گواہوں کے فہرست میں شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ میرے خیال میں استاد داؤد استغاثہ کے لیے سب سے زیادہ مضبوط ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ وقوع کے روز استغاثہ کے مطابق جب ویگن نے نوجوان موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری تو ڈرائیونگ سیٹ پر ملزم بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ملزم کا دعویٰ ہے کہ وہ ٹھیک 2 بجے سپہر ویگن کو داؤد کے حوالے کر کے اپنے گھر چلا گیا تھا۔
استاد رفیق کے بیان نے بڑے واضح انداز میں ملزم کے موقف کی تصدیق کر دی ہے۔ اگر استاد داؤد کو بھی استغاثہ کے گواہوں میں شامل کر لیا جاتا تو وہ عدالت میں آ کر ملزم کے بیان کو کاؤنٹر کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں استغاثہ نے استاد داؤد کو کس مقصد کے لیے یہاں چھپا رکھا ہے۔ میری اس کاری ضرب پر وکیل استغاثہ تلملا کر رہ گیا، تاہم اس نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس دوران میں جج باری باری وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، اور خود جج کا چہرہ یہ بتاتا تھا کہ اسے استغاثہ کی دال میں کسی کالے کا احساس ہو چکا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، آئندہ پیشی پر امیر جان کے ساتھ داؤد کو بھی عدالت میں حاضر کیا جائے۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استاد داؤد کھڑا نظر آ رہا تھا۔ داؤد کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ وہ مضبوط کاٹھی اور درمیانے قد کا مالک تھا۔ سر کے بال آدھے سے زیادہ اڑ چکے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں کثرتی اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ اس چمک کو عیاری اور مکاری کا نام دیا جا سکتا تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے وکیل مخالف سے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ وکیل صاحب، امیر جان مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا، نہ عدالت کے کمرے میں اور نہ ہی باہر کہیں۔ خیریت تو ہے نا؟ میرے جملے کے آخری استفسار پر وہ چونکا، تاہم جلدی سے سنبھل کر بولا، امیر جان کی طرف سے بیماری کا سرٹیفکیٹ دائر کر دیا گیا ہے، وہ اگلی پیشی پر آ سکے گا۔ آج آپ ایک گواہی سے گزارا کر لیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگا، گزارا کر لیں گے نا؟ اب آپ اتنی محبت سے گزارا کرنے کو کہہ رہے ہیں تو آپ کا دل توڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں نے اس پر جوابی طنزیہ حملہ کر دیا۔ ویسے اگر آپ آج داؤد کو بھی بیمار کر دیتے تو بھی اس کیس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ جی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ گھور کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ڈرائیور داؤد کے جوڑی دار کنڈکٹر امیر جان کو میں نے بیمار کیا ہے؟ اگر آپ نے امیر جان کو بیمار نہیں کیا تو بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں مائی ڈیئر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراصل میرا اشارہ آپ کی فرمائش گزارا کرنے کی طرف تھا۔ پچھلی پیشی پر استاد رفیق کی گواہی میرے موکل کو اس کیس میں سے صاف نکالنے کے لیے کافی ہے۔ اب تک ہونے والی کارروائی کی روشنی میں بھی اگر عدالت کو فیصلہ دینا پڑے تو ملزم بڑی آسانی سے باعزت بری ہو جائے گا۔ وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بنایا، تاہم میری چوٹ کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ استغاثہ کے گواہوں میں شامل ہونے والے نئے پنچھی ڈرائیور داؤد نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروایا۔ پھر وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ اگر ہنگامی بنیادوں پر ڈرائیور داؤد کو استغاثہ کا گواہ بنایا گیا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اسے اچھی طرح پڑھا سکھا کر عدالت کے کمرے تک لایا گیا ہوگا۔ لیکن مجھے اس پڑھائی سکھائی کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے پچھلے چند ماہ میں داؤد اور امیر جان کے حوالے سے مکمل ریسرچ کر لی تھی۔ وہ کوئی بھی داؤ مارتے، میری جانب سے اس کا منہ توڑ جواب آتا۔ وکیل استغاثہ نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے ڈرائیور داؤد سے پوچھا، آپ کے گردوں کا آج کل کیا حال ہے؟ یہ غیر متوقع اور غیر متعلق سوال تھا، تاہم پڑھے سیکھے ہوئے گواہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے پچھلے 1 ماہ سے مجھے درد نہیں ہوا۔ داؤد صاحب، آپ کو وہ دن تو اچھی طرح یاد ہوگا جب آپ کے ویگن کا ایک موٹر سائیکل سوار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ نے اس دن ڈیوٹی نہیں کی تھی۔ اس دن کو میں بھلا کیسے بھول سکتا ہوں جناب؟ گواہ نے ایک جھجری لے کر جواب دیا، آپ کے چھٹی کرنے کا کیا سبب تھا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ اس دن میرے گردے میں شدید نوعیت کا درد اٹھا تھا، گواہ نے بتایا، میں ڈیوٹی کرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے چھٹی کی تھی۔ اس کا مطلب ہے جب ویگن کا ایکسیڈنٹ ہوا آپ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود نہیں تھے؟ وکیل استغاثہ نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ قطعیت سے بولا، مجھے بعد میں پتا چلا تھا، لگ بھگ 2:30 بجے یہ حادثہ پیش آیا تھا اور اس وقت میں تو اپنے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے درد گردے کے لیے جو انجیکشن لگایا تھا اور دیگر دوائیں دی تھیں ان میں شاید کوئی سکون کی بھی دوائی تھی۔ اس دن میں تو پورا دن گھر سے نہیں نکلا۔ شانی، آپ وہ پورا دن اپنے گھر ہی میں پڑے رہے تھے؟ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ جی ہاں بالکل، گواہ نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پہلے فخری انداز میں مجھے دیکھا، پھر جج کی جانب مڑتے ہوئے بولا،
مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ جج نے پرمانی نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ گویا ایک اشارہ تھا کہ میں اپنی جرح کا آغاز کر سکتا ہوں۔ میں وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ چند لمحات تک میں ٹٹولتی ہوئی نظر سے استغاثہ کے گواہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے گھرنے نے اسے نروس کر دیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ذہنی طور پر مجھ سے خائف ہے۔ اس کے اندر کہیں نہ کوئی ایسی خامی چھپی ہوئی ہے جس کے افشاں ہونے کا اسے ڈر ہے۔ میں نے خاص طور پر اسے ڈیل کرنے کے لیے پکا انتظام کر کے آیا تھا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ وکیل استغاثہ نے اس غبارے میں جو ہوا بھری تھی وہ کتنی پنوں کے چبھونے سے نکلتی ہے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور میٹھی چھری سے غیر محسوس انداز میں استغاثہ کے گواہ کو کاٹنا شروع کیا۔ داؤد صاحب، آپ کے گردوں کی تکلیف کا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ یہ بڑی اذیت ناک بیماری ہے۔ آپ کب سے اس مرض میں مبتلا ہیں؟ لگ بھگ 2 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھنے کے بعد محتاط انداز میں جواب دیا۔ ایک گردہ یا دونوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دونوں۔ ایک لمحہ اٹکنے کے بعد اس نے جواب دیا۔ میں آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ بظاہر ہمدردانہ انداز میں سوال کیا، بیک وقت دونوں یا کبھی ایک کبھی دوسرا؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں بتایا، اور کبھی بدقسمتی سے دونوں ایک ساتھ۔ داؤد صاحب، میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، آپ گردوں کی سنگین بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس کے باوجود آپ کو اپنی صحت کا ذرا خیال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ آپ بہت زیادہ بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں داؤد صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اللہ کو مانیں اور اپنی بری عادت کو ترک کر دیں۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے یہ تو بتا دیں، وہ سٹپٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اسے اسی کیفیت میں لانا چاہتا تھا، لیکن اس مرحلے پر وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے گواہ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ جج سے مخاطب ہو کر تیز چیخ سے مشابہ الفاظ میں بولا، آبجیکشن یور آنر۔ آپ کو اچانک کیا ہو گیا مائی ڈیئر کونسلر؟ میں نے مرچیں چھڑکنے والے انداز میں کہا۔ وہ مجھے اور میرے تلخ تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے جج سے بولا، جناب عالی، جہاں ویگن ایکسیڈنٹ کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور وکیل صفائی استغاثہ کے گواہ کی بیماری کو پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں، جس سے موثر عدالت کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے، عدالت سے میری صدا ہے کہ فاضل وکیل کو ایسی حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ جج نے میری طرف دیکھا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، بیگ صاحب، گواہ کی بیماری کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے جناب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ گواہ کی بیماری اور زیر سماعت کیس میں گہرا تعلق ہے۔ ایک رشتہ گواہ کے بیان اور کیس کی صحت کا ہے، اور دوسرا رشتہ اس کیس کی حقیقت اور سچائی کا ہے۔ اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں ان دونوں رشتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جج نے مجھے اجازت دیتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی تکلیف ظاہر کیے بنا نہ رہ سکا۔ میرے فاضل دوست، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، برائے مہربانی آپ گواہ کو یہ تو بتا دیں کہ اپنی بیماری کے سلسلے میں اس نے کون سی کوتاہی کی ہے۔ ضرور، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، یہ تو میرا فرض اور مجھ پر قرض ہے۔ پھر میں نے استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، داؤد صاحب، کیا آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ ہاں کرتا ہوں، اس نے بلا خوف و خطر جواب دیا۔ آپ کون سا برانڈ خریدتے ہیں؟ جی کیا مطلب؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں پوچھ رہا ہوں آپ جو سگریٹ پیتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ جی میں K2 پیتا ہوں، اس نے سکون کی سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ دن میں سگریٹ کی 2 ڈبیاں پھونک ڈالتے ہیں؟ 2 نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، 1 یا زیادہ سے زیادہ 1.5۔ کیا آپ کے ڈاکٹر کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ روزانہ 1 سے 1.5 سگریٹ کی ڈبیاں پھونک ڈالتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے اپنے ڈاکٹر کو اس بارے میں بتا رکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس میں آخر ایسی چھپانے والی کون سی بات ہے؟ کیا آپ کے ڈاکٹر نے کبھی آپ کو سگریٹ نوشی سے منع نہیں کیا؟ میں جرح کا پھندا غیر محسوس انداز میں تنگ کرتا چلا جا رہا تھا۔ نہیں جناب، اس نے متعاملانہ لہجے میں کہا، سگریٹ نوشی سے تو کینسر اور دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، گردوں کے درد کا اس سے کیا تعلق؟ داؤد صاحب، آپ جس ڈاکٹر سے اپنے گردوں کا علاج کراتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ڈاکٹر ایوب، اس نے کھٹک سے جواب دیا۔ کیا آپ ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں یا ہر دفعہ نئے ڈاکٹر کے کلینک کا رخ کرتے ہیں؟
میں ہر بار ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، یعنی ڈاکٹر ایوب کے پاس؟ جی ہاں، ڈاکٹر ایوب کا کلینک کہاں پر واقع ہے؟ میرے گھر کے قریب، گواہ نے جواب دیا۔ گجر نالہ کے علاقے میں۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، داؤد صاحب، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں اگلی پیشی پر ڈاکٹر ایوب کو عدالت میں بلانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ بدک کر بولا۔ کان کھینچنے کے لیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا، جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر ایوب کو عدالت میں بلا کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے آپ کو سگریٹ نوشی ترک کرنے یا کم سے کم سگریٹ پینے کی تلقین کیوں نہیں کی؟ کیا اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سگریٹ نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کے علاوہ گردے، جگر اور معدے کا بھی سواسطیہ ناس کر کے مار دیتی ہے؟ وہ جی، ڈاکٹر صاحب کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ میں نے اسے گھورا۔ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ڈاکٹر عدالت میں آ کر تمہارے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ ڈالے گا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس وقت ایک مشکل میں گرفتار ہے۔ اس نے باری باری انکوائری آفیسر اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے سگریٹ نوشی کرنے سے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ شاید تمہیں خود ہی باز نہیں آتا۔ میں نے بہت کوشش کی اس عادت کو چھوڑنے کی، لیکن بس۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے اس کے ادھورے جملے کے جواب میں کہا، تم نے سچ بول کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اب میں ڈاکٹر ایوب کو گواہی کے لیے شاہ نہیں بلاؤں گا۔ میں جانتا ہوں بری عادتیں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ خیر، میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ایک معاملے میں تمہاری بالکل نہیں سنوں گا۔ میری بات اس کے پلے نہ پڑی۔ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کس معاملے میں بیگ صاحب؟ امتیاز بھائی کے معاملے میں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، امتیاز بھائی؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کون ہے وکیل صاحب؟ کمال ہے، آپ امتیاز بھائی کو نہیں جانتے؟ میں دوبارہ تم سے آپ پر آ گیا اور ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، داؤد صاحب، یہ وہی امتیاز بھائی ہیں جن کی ادھر پیٹرول پمپ کے بس سٹاپ پر پان سگریٹ کی دکان ہے۔ لا حول ولا قوت، وہ بے ساختہ بولا، آپ ان امتیاز بھائی کی بات کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں میرا دھیان کہاں چلا گیا تھا۔ اگر آپ کا دھیان واپس نہ آتا تو میں اس کام کے لیے امتیاز بھائی کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، امتیاز بھائی اس وقت عدالت کے باہر برآمدے میں موجود ہیں۔ امتیاز بھائی یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ اس بات کی گواہی دینے کہ آپ انہیں اور وہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ استغاثہ کی گواہ کی نفسیات سے کھیل رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، وکیل صاحب، اس گواہی کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں امتیاز بھائی کو جانتا ہوں۔ اکثر میں سگریٹ انہی کی دکان سے خریدتا ہوں۔ وہ بہت نیک اور ایماندار انسان ہے۔ آج کل مارکیٹ میں 2 نمبر سگریٹ بہت آئی ہوئی ہے، لیکن امتیاز بھائی کے کیبن سے ایک دم اصلی مال ملتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر پریشانی سے بھرپور انداز میں اس نے مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب، بالکل سچ سچ بتائیں، کیا امتیاز بھائی باہر برآمدے میں موجود ہیں؟ اس کے استفسار میں گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے امتیاز بھائی کے حوالے سے سراسر غلط بیانی سے کام لیا تھا، محض استغاثہ کے گواہ کی زبان کھلوانے کے لیے، ورنہ کمرے کے باہر کوئی امتیاز بھائی نہیں موجود تھا۔ البتہ یہ ہے کہ امتیاز بھائی پان اینڈ سگریٹ فروش کی ذات اور کاروبار کے حوالے سے میں یہاں پر جو معلومات اور استعمال کر رہا تھا اس میں ذرا بھر بھی نقص نہیں تھا۔ میں نے اس سلسلے میں مکمل ہوم ورک کر رکھا تھا۔ تو کیا میں آپ سے جھوٹ بولوں گا داؤد صاحب؟ میں نے اس کے استفسار میں جواب دیا۔ میں کسی درد گردہ کے مریض سے غلط بیانی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، داؤد صاحب، آپ جانتے ہیں کہ امتیاز بھائی آپ کو اور آپ امتیاز بھائی کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اور آپ نے مجھے بتایا ہے کہ امتیاز بھائی بہت ہی نیک اور ایماندار انسان ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، یہ صرف میں ہی نہیں کہتا بلکہ ان کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے، گواہ نے جواب دیا۔ نیک اور ایماندار انسان کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے الجھن میں مبتلا ہونے کی اداکاری کی۔ گواہ نے ترنت پوچھا، تو کیا امتیاز بھائی نے آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ میں نے بدستور الجھن زدہ لہجے میں کہا، امتیاز بھائی کی ایک بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی۔
وکیل استغاثہ، انکوائری آفیسر، جج اور حاضرین عدالت بڑی توجہ اور دلچسپی سے میری اور گواہ کی مکالمت دیکھ کر سن رہے تھے، حتیٰ کہ ملزم بھی بڑے انہماک سے ہمیں دیکھ کر سن رہا تھا۔ اس انہماک توجہ اور دلچسپی کے ساتھ ساتھ ان سب کی آنکھیں اور چہروں پر ایک واضح الجھن کے آثار بھی دیکھے جا سکتے تھے، اور یہ الجھن تھی اس امر کی کہ آخر میں استغاثہ کے گواہ پر یہ کس قسم کی جرح کر رہا ہوں۔ داؤد نے میری الجھن کے جواب میں پوچھا، وکیل صاحب، امتیاز بھائی کی کون سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ امتیاز بھائی نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا ہے کہ میں نے بھرپور ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وقوع کے روز دوپہر 2 بجے آپ ان سے پیکٹ کیٹو سگریٹ خریدے تھے اور دعا سلام کے بعد اپنے گھر کی طرف چلے گئے تھے۔ گھر کی طرف چلے گئے کے الفاظ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت بڑھائے تھے۔ ہاں، تو اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ وہ رواداری میں کہہ گیا، اگر امتیاز بھائی ایسا کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہوا ہوگا۔ میں تو اکثر ان سے 2 پیکٹ سگریٹ ایک ساتھ خریدتا ہوں، وہ بھلا جھوٹ کیوں بولیں گے؟ ہاں، اب میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے وقوع کے روز 2 بجے سپہر امتیاز بھائی سے 2 پیکٹ خریدے تھے۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے کہا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، بالکل بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ گواہ کے اس بے ساختہ جواب نے وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے، لیکن میں انہیں کسی قسم کے وار یا حملے کی مہلت نہیں دی اور گواہ پر تابڑ توڑ اٹیک شروع کر دیا۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، لیکن داؤد صاحب، اگر آپ امتیاز بھائی کے بیان کی تصدیق کرتے ہو تو پھر آپ کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ کیسی مصیبت؟ وہ خوفزدہ نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ وکیل استغاثہ کے چہرے پر ابھرنے والے مایوسی بھرے سرزنشی تاثرات کو دیکھ کر ایک دم نروس ہو گیا تھا۔ میں نے فاتحانہ انداز میں جج کی طرف دیکھا، پھر روئے سخن گواہ کی جانب موڑتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، داؤد صاحب، وقوع کے روز یعنی 13 اکتوبر بروز جمعرات دوپہر 2 بجے تو آپ گہری نیند میں تھے۔ اس روز بقول آپ کے گردے کے درد نے آپ کی زندگی کو عذاب میں ڈال رکھا تھا۔ آپ ڈیوٹی کے بھی قابل نہیں تھے، اسی لیے مذکورہ روز آپ نے ویگن کی ڈرائیونگ سے بھی چھٹی کر لی تھی۔ گردے کا درد رفع کرنے کے لیے ڈاکٹر نے جو آپ کو انجیکشن اور دوائیں دی تھیں، ان میں سکون آوری کا بھی بندوبست تھا، لہٰذا آپ گھر پر پڑے پورا دن سوتے رہے۔ آپ نے وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوع کے روز آپ صرف ڈاکٹر کے پاس دوا لینے گئے تھے، علاوہ ازیں آپ 1 منٹ کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں گئے تھے، اور خاص طور پر تو جس وقت ویگن اور موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا آپ اپنے گھر میں پڑے گہرے نیند سو رہے تھے، یعنی سپہر 2 اور 2:30 بجے کے درمیان۔ تو پھر میں نے لمحے بھر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تو داؤد صاحب، جس وقت آپ گہری نیند سو رہے تھے عین اسی وقت آپ نے امتیاز بھائی سے سگریٹ کے 2 پیکٹ کیسے خرید لیے؟ مجھے تو لگتا ہے امتیاز بھائی نے اس معاملے میں مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ میں ابھی انہیں اندر بلاتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے پوری اشتیاق نظر سے دروازے کی طرف دیکھا۔ میرا یہ نفسیاتی حربہ کارگر ثابت ہوا۔ یہ سنتے ہی کہ میں گواہی کے لیے امتیاز بھائی کو اندر بلانے کا ارادہ رکھتا ہوں، گواہ کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ اس نے اضطراری لہجے میں بے ساختہ کہا، میرا خیال ہے امتیاز بھائی غلط نہیں کہہ رہے، میں نے اس روز ان سے 2 پیکٹ کیٹو سگریٹ خریدے تھے، میں وقوع کے روز کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے تصدیق طلب انداز میں کہا، یعنی 13 اکتوبر بروز جمعرات سپہر 2 بجے۔ جی ہاں، وہ لکنت زدہ آواز میں بولا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وقوع کے روز آپ سپہر 2 بجے پیٹرول پمپ کے بس اسٹاپ پر موجود تھے۔ آبجیکشن یور آنر، گواہ کے جواب دینے سے پہلے وکیل استغاثہ نے چلا کر کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ترکی بہ ترکی کہا، میری فاضل دوست، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ جج وکیل استغاثہ کے آبجیکشن پر سے وضاحت کا موقع دیتا، میں کسی جن کے مانند گواہ سے لپٹ گیا۔ اب میں نے آپ جناب کا لحاظ لپیٹ کر ایک جانب رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جارحانہ انداز میں پوچھا، وقوع کے روز تم پیٹرول پمپ کے اسٹاپ پر موجود تھے، تم نے امتیاز بھائی سے کیٹو برانڈ کے 2 پیکٹ سگریٹ خریدے اور گھر کی طرف چل پڑے، میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، بالکل ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے سگریٹ کے پیکٹ خریدے اور
وہ بولتے بولتے یکدم رک گیا، پھر تشویشی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، بالکل ایسا نہیں ہوا تھا، تو پھر کیسا ہوا تھا؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سگریٹ کے 2 پیکٹ خریدنے کے بعد تم اپنے گھر کی طرف نہیں چل پڑے تھے بلکہ جی؟ وہ میرے ادھورے جملے کے جواب میں تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی۔ میں نے اٹیک جاری رکھتے ہوئے استفسار کیا، گھر کے سم جانے کے بجائے تم ویگن کے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھے تھے اور معمول کی ڈیوٹی سنبھال لی تھی؟ جی ہاں، اس نے مریل سی آواز میں کہا۔ میں نے اسے اس انداز میں باندھ کر رکھ دیا تھا کہ اس کے پاس انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے وار کے لیے ہتھوڑے کے وزن میں کئی گنا اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، تم روزانہ پیٹرول پمپ کے بس سٹاپ پر ہی ملزم ریاض علی سے ویگن لیا کرتے تھے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، جب ملزم نے وقوع کے روز مذکورہ ویگن تمہارے سپرد کر کے اپنے گھر کی راہ پکڑی تو تم ویگن کو لے کر نارتھ کی طرف چل پڑے تھے؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، بورڈ آفس کے پاس جب ویگن نے بدنصیب نوجوان موٹر سائیکل سوار کو بری طرح کچل ڈالا، تم اور کنڈکٹر امیر جان پتلی گلی سے فرار ہو گئے تھے تاکہ لوگوں کے غم و غصے اور جوتا کاری سے محفوظ رہ سکو؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، گواہ نے جواب دیا۔ ایسے مواقع پر اگر ویگن کا ڈرائیور اور کنڈکٹر مشتعل افراد کے ہتے چڑھ جائیں تو وہ ان کا ٹکیا بوٹی بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اپنی جان بچانا تو ہر انسان پر فرض ہے نا؟ تو تم معزز عدالت کے روبرو یہ تسلیم کرتے ہو کہ جب 13 اکتوبر کی سپہر ویگن نے موٹر سائیکل سوار نوجوان کو موت کے گھاٹ اتارا، اس قاتل ویگن کے ڈرائیونگ سیٹ پر تم موجود تھے؟ نہیں، بالکل نہیں وکیل صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ خاصا ڈرا سہما اور خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ بس اب اقبال جرم کرنے ہی والا ہے، لیکن اس کے پر اعتماد نہیں نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا مطلب؟ اگر اس موقع پر تم ویگن ڈرائیو نہیں کر رہے تھے تو کیا بھوت اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا؟ نہ جن اور نہ ہی کوئی بھوت، ہمایونی خیز لہجے میں بولا۔ پھر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اب میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا سر، داؤد براہ راست درد سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ معاملہ اتنے آگے بڑھ چکا ہے کہ میری زبان سے نکلنے والا کوئی بھی جھوٹ نہ تو چھپایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے نبھانا میرے لیے ممکن ہے۔ عدالت سچ بولنے والے انسان کو پسند کرتی ہے اور اسے ہر ممکن رائے دینے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ جج نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور مسٹر داؤد، تم پر بھی اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے، لہٰذا پوری دیانتداری سے بتا دو کہ حقیقت کیا ہے۔ سر، حقیقت یہ ہے کہ جب حادثہ پیش آیا، ویگن کو میں نہیں بلکہ کنڈکٹر امیر جان چلا رہا تھا۔ داؤد نے ٹھوس انداز میں اظہار حقیقت کر دیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم ریاض علی کو باعزت بری کر دیا۔ استاد رفیق کی شہادت نے میرے موکل کی پوزیشن اگر صاف کر دی تھی تو ڈرائیور داؤد کے بیان نے اس پوزیشن کو شفاف کر دیا۔ اگر کسی شخص کا کردار عدالت کے سامنے صاف و شفاف ثابت ہو جائے تو پھر اس شخص کی باعزت رہائی لازمی ہو جاتی ہے۔ ڈرائیور داؤد نے معزز عدالت کے روبرو جو نیا بیان ریکارڈ کرایا وہ خاصا طولانی ہے۔ میں اسے منو ان بیان کر کے یہاں آپ کو بور نہیں کروں گا، البتہ اس کے اہم پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ داؤد اور امیر جان میں گاڑی چھنتی تھی۔ وہ دونوں ریاض کو قطعی ناپسند کرتے تھے۔ داؤد سلطان خان نامی جس ڈرائیور کو ریاض کی جگہ لانا چاہتا تھا وہ در حقیقت امیر جان کا رشتہ دار تھا۔ داؤد سے محض اس کی یاری دوستی تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ان دنوں داؤد امیر جان کو ڈرائیونگ سکھا رہا تھا اور پریکٹس کے لیے وہ روٹ پر تھوڑی دیر کے لیے گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے اسے دے دیا کرتا تھا اور خود کنڈکٹری کا عہدہ سنبھال لیتا تھا۔ وقوع کے روز ریاض علی کے جانے کے بعد داؤد نے گاڑی امیر جان کے حوالے کر دی تھی اور کہا تھا کہ ناگن چورنگی تک وہ ڈرائیونگ کرے گا۔ امیر جان کی بدقسمتی اور کسی حد تک ناتجربہ کاری کے بورڈ آفس کے مقام پر وہ خوفناک حادثہ پیش آ گیا جس میں نوجوان ناصر محمود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ حادثے کے فوراً بعد امیر جان اور داؤد جائے وقوع سے ایک ساتھ غائب ہو گئے تھے۔ اسی غیاب کے دورانی لمحات میں ان کے شیطانی ذہنوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ اس معاملے میں ریاض علی کو پھنسا کر وہ صاف بچ سکتے ہیں۔ اس طرح بقول ان کے سام بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی محفوظ رہتی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا
وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس سلسلے میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ جو انسان کسی دوسرے انسان کے لیے گھڑا کھودتا ہے، ایک روز وہ خود اسی گھڑے میں گرا دکھائی دیتا ہے۔ یہی قدرت کا اصول ہے، اور قدرت کسی خاص و عام کے لیے اپنے اصولوں پہ تبدیلی نہیں لاتی۔ جلدی یا بدیر قانون قدرت اپنا رنگ دکھا کر ہی رہتا ہے۔ ریاض جیسے بیچارے مصیبت کے مارے لوگوں کو قدرت ضرور نوازتی ہے۔ صبر کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ مرزا امجد بیگ صاحب کی ایک اور نئی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کہانی کو توجہ سے سنیں گے اور آخر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔